شمع تیری طرف لو لگے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عاشقان رسول، آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ میں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر آپ اس پیارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ قبلہ محمد محمود اتاری اس پروگرام کا حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سید کامران اتاری بھی ہیں، ان سے بھی پیاری پیاری نعتیں سنیں گے. اور محمد میلاد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ نعتیں بھی رہیں گی لیکن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے. میں چاہوں گا کہ محمود بھائی سے ہم کچھ مناجات، کچھ دعائیہ اشعار کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. بخش ہماری ساری خطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا، اللہ برسا دے رحمت کی برکھا. بخشے ہو کا صدقہ اللہ بخش دے، بخشے ہو کا صدقہ اللہ بخش دے، بخشے ہو کا صدقہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. نار جہنم سے تو بچانا، جہنم سے تو بچانا،
بری میں مجھ کو بسانا یا رب، حس پائے شاہ مدینہ یا رب، حس پائے شاہ مدینہ یا رب، حس پائے شاہ مدینہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعاؤں کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے بہت پسند ہیں، اور وہ قرآن پاک میں بھی جا بجا ہمیں یہ حکم فرماتا ہے، تاکیدیں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں ضرور دوں گا، دینے کے وعدے کرتا ہے اور عطا بھی فرماتا ہے۔ بلبل رمضان سے محمود بھائی سے ماشاءاللہ مناجات کے اشعار ہم سن رہے تھے۔ ان اشعار کو پڑھتے ہوئے آپ کو رمضان شریف بھی یاد آتا ہوگا۔ ضرور ضرور آتا ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ آپ سے روزانہ ہی مناجات سنتے تھے، اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول، ہمارا ایک گمان ہے کہ اس میں شامل ہوتے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا افطار کا وقت ہوتا ہے امیر علیہ سنت کے ساتھ، غالباً اسی لیے بلبل رمضان اللہ امیر علیہ سنت آپ کو کہتے ہیں۔ رمضان شریف تو یاد تو آتا ہوگا۔ اللہ ابھی بھی میں جب پڑھ رہا تھا اشعار جی، تو ذہن میں آ مناظر رہا۔ ہلکے آ رہے تھے ذہن میں، اور جب تو کافی سالوں پہلے جب یہ شروع میں نے پڑھنا شروع کیا اس کو، تو یہ اکثر پڑھا جاتی تھی مناجات، اور کچھ زیادہ اشعار بھی اس کے پڑھے جاتے تھے، جی جی، دوسرے اشعار بھی۔ غالباً امیر علیہ سنت نے یہ حج جی پر لکھا تھا، حج کے اس کا پہلا جو تو نے مجھے حج اس کا پہلا مصرع یہ ہے نا، مطلع۔ وہ تو اب یہ کہ پڑھ اس سکتے ہیں۔ موقع محل کے حساب سے نہیں تھا تو آپ نے پڑھا نہیں، اس کا پہلا مصرع ورنہ یہی ہے نا، تو نے مجھ کو حج پہ بلایا یا اللہ میری جھولی بھر دے، پیارا پیارا کعبہ کعبہ دکھایا یا اللہ میری جھولی۔ تو یہ ہے کہ حج کے مقام پر لکھا گیا کلام ایک مقبولیت میں اور اضافہ، اس میں ہمیں ایک اللہ پاک سے گمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آپ کی کالز ہم لیں گے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ کامران بھائی سے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت کلام ہمیں سنایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے رجب کے مہینے میں یاد خدا و مصطفیٰ جب روزانہ ہم کرتے تھے، تو اس میں ایک بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا تھا جس میں کئی کلاموں کے اشعار ملائے تھے۔ غالباً وہ کون سا کلام تھا؟ سہارا چاہیے، ہاں شاید یہی کلام۔ تو کچھ اشعار اسی کے آپ ہمیں سنائیں، پھر کالز تیار ہوتی ہیں تو ہم انشاءاللہ وہ لیں گے، ٹھیک ہے حضور؟ صحیح۔ اچانک میں ویسے فرمائش عرض کر دیتا ہوں، فرمائش تو بڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ماشاءاللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ قبلہ سید صاحب سے کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، مجھ در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے گئے، مجھ در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے گئے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، اور تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہیں گے آقا، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہیں
تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. یہ آنکھیں تو دیکھنے کو کہے گی مسترس تھی، آنکھیں تو دیکھنے کو کہے گی مسترس تھی، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں. لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں گئے لیکن یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں گئے لیکن یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں گئے لیکن یہ دیکھ لے گا. ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے. سمجھیں گے ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے. مقدر کے سکندر در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں. میں پھر روزہ ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پہنچوں چھوئے جانا میں غریباں چاچ سینہ چاچ میں پہنچوں چھوئے جانا میں غریب چاک سینہ چاچ. جیرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا
وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم در مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم در مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائیں شبشیر و شبشر فاطمہ حیدر مدینے میں پائیں شبشیر و شبشر فاطمہ حیدر مدینے میں غریبی مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہوتا مدینے گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبشیر و شبشر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبشیر و شبشر فاطمہ حیدر مدینے میں نہ کوئی کام بھلے گئے پھر بھی مجھ سرکار پرائے عجب کیا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبشیر و شبشر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبشیر و شبشر فاطمہ حیدر مدینے میں نصیب والوں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے میرا دل تڑپتا ہے میرا جل رہا ہے سینہ غم میرا دل تڑپتا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ جلوائے مصطفیٰ جو نظر آ رہا ہے دل میں جلوائے مصطفیٰ جو نظر آ رہا ہے دل میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لو نظارہ اگر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ اگر میں آپ کی گلی کا مدینہ جاؤ
مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو دنیا کی ہر طلب سے دنیا کی ہر طلب سے گانا بن کے جاؤں دنیا کی ہر طلب سے گانا بن کے جاؤں بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے گئے ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے گئے جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل سمٹ سے کے فاصلہ یہ جلد کام ہو جائے سمٹ سے کے فاصلہ یہ جلد کام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کچھ کالز شامل کرتا میں میرپور ساکرو شہر سے رحیم بخش انصاری عرض کر رہا ہوں اس بات پر ماشاء اللہ آپ کا مسکراتا چہرہ یاد خدا مصطفیٰ پر شروع ہو گیا بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے میری عرض ہے کہ ہمیں یہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور نعتیہ کلام ہے آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا برا کرم یہ سنا دیجیے ماشاء اللہ میلاد بھائی حسن رضا خان صاحب کے کلام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور ماہر ہیں اس میں آپ سے ہی سنتے ہیں چند اشعار سنا دیں پھر مزید کالز لیتے ہیں انشاءاللہ آپ پڑھے ہو جائے گا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں
حضور کے نیچے سنو سنو جو ذرات ہیں پائے حضور کے نیچے چمک مہر کو وہ شرمسار کرتے ہیں ہم سے سروں کی تو تقدیر ہی چمکا کیا بات ہے، کیا شعر ہے، ایک سے بڑھ کر ایک شعر ہے تو بہت سارے اور مدینے سے جدائی پر یہ کمال کا شعر ہے. ایک شعر لاکھوں کی کیفیتوں کا بیان کر رہا ہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی تو رونا ہے کہ مدینے کا بلاوا نہیں مل رہا، آنکھ اٹھتی اور لاکھوں لوگ، کروڑوں زائرین جو حج کی تیاریاں ہو سکتا ہے کر رہے ہوتے اس وقت، وہ شدید مایوسی کا اور ایک طرح سے غم کا شکار ہیں کہ حج پر موقع چند جو بس اجازت جو چند لوگوں کی ہے جو آج کل سن رہے ہیں، باقی دنیا کے دیگر ممالک سے لوگ نہیں جا سکیں گے، عاشقان رسول محروم رہیں گے. لیکن مایوسی نہیں ہے، آقا بلانے والے ہیں انشاءاللہ. وہ آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح ضرور بلائیں گے. لیکن عاشق کا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، میرا اور کوئی غم کیا ہے، میری اور خواہش ہی کیا ہے، بس آقا کے در پہ پڑا رہوں اور آقا مجھے حج پہ بھی بلائیں، عمرہ بھی کرائیں، آقا اپنے در پہ رکھ لیں اور آنا جانا لگا رہے. اے کاش. عاشق کا شکوہ یہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں مدینے کا سچا دیوانہ بنا دے. آمین آمین. مزید کال. میرا نام محمد عمر ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. شوق ہے مجھے یہ نہ سناتے رہتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. شکریہ. انشاءاللہ مزید کچھ کالز ایک ساتھ لے لیتے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ اگلی کال. محمد ثاقب اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا اشفاق بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ اس اشعار کا مطلب مجھے سمجھا دیں کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، اس کا پہلا مصرع ہے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. اور یہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ذوق نعت کتاب میں موجود ہے. اور بیڑا کہتے ہیں کشتی کو، اور کشتی کا جو سنبھالنے والا ہوتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے، اردو میں ملاح بھی کہتے ہیں، اور نا خدا بھی اس کو کہتے ہیں. نا خدا نون الف، اور یہ پورا جملہ ہے نا خدا یعنی جو اس کشتی چلاتا ہے. تو ہماری جو کشتی ہے، ہمارا جو بیڑا ہے، ہم غریبوں نے تو بیعت کر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غوث پاک کے حوالے کر دیا نا. غوث پاک اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے غوث پاک ہے، مدد کرنے والے ہیں، مریدوں کو سنبھالنے والے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بچانے والے ہیں. تو ہم مریدوں کو پھر کس بات کا خطرہ؟ تو عرض کرتے ہیں مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے. بحر غم یعنی غموں کے سمندر سے. بڑی مشکلیں پریشانیاں ہیں دنیا میں بھی ہیں، تو آگے آنے والی لائف مرنے کے بعد کا بھی پتہ نہیں ہے کچھ، لیکن سہارا غوث پاک ہے نا انشاءاللہ. غوث پاک ہے. اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث، اعلیٰ حضرت بھی تو کہا ہے نا
رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اللہ کی رحمت سے غوث پاک کے عطا اور غوث پاک کی سفارش اور ان کے وسیلے سے ہم مریدوں کو بحر غم کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ناخدا ہمارے کیپٹن، ہماری کشتی کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ غوث پاک ہے. الحمدللہ یہ بات اس شعر میں لگتا ہے کہ یہی عرض کیا ہے. شاعر کی مراد تو وہی جانتا ہے، لیکن ہمیں الفاظ کے مفہوم سے جو سمجھ آتا ہے وہی ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی مزید اضافہ بھی ہو جو شاعر سے پوچھا جائے تو وہ اور بھی اس کی توجیحات بتائیں کہ میں نے اس میں یہ بھی کہا ہے، میں نے یہ بھی کہا ہے. اور بعض اوقات ایک ایک شعر میں کئی باتیں بھی شعراء اکرام فرما جاتے ہیں، ان کا کمال ہوتا ہے. یہ مزید کون؟ میں سہیل بول رہا ہوں. تو ہماری فرمائش ہے اے حسنین کے نانا. اللہ اے حسنین کے نانا. فرمائش طرز میں کر دیا کریں، خود بھی سنایا کریں، اور بھی کوئی نعت خواہ نعت سنانا بھی چاہے ہمارے پروگرام میں تو ان کو بھی اجازت ہوتی ہے، کال پہ ایک آدھ شعر ضرور سنایا کریں. یہ آپ ہی کا پروگرام ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم بھی نعتیں سنائیں، آپ کی نعتیں بھی سنیں. اگلی کال. آپ سے یہ گزارش ہے کہ منٹھار کراچی دا اتار بڑا سونا سنا دیجئے. اللہ واہ، محمود بھائی کو یاد ہو اشعار ہے کوئی؟ بہت پرانا کلام ہے یہ، امیر علیہ سنت کی شان میں پڑھا جاتا تھا. الحمدللہ کلاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے. حسبی ربی جل اللہ، میلاد بھائی سنائیں گے؟ ایک آدھ شعر پڑھ دیں. حسبی لا الہ الا اللہ. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. کیا بات ہے جینے کی. نہ مال و غنیمت
میسر ہو جو ان کے قدموں میں رہ کر، یہی زندگی اصل میں زندگی ہے، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے بات میں ہوں، سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، طیبہ میں ہوں، سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی، ارے دنیا کا کروں کیا، میری دنیا تو یہی ہے، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، جینے میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ دری چینل لائیو کے پیج سے ہمارے ایک دوست ہیں ایاز بھائی نے فرمائش کی ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ محمود بھائی سے چند اشعار سنتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ
عرش پر وہ ہی گیا تھا، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، بارہا جس نے کہا تھا انا بشر بشر بشر، اس نے بارہا جس نے کہا تھا انا بشر بشر بشر، اس نے مرعانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا مرعانی بھی کہا تھا، مرعانی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، معلوم نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں سوال آئے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو یوں میرا جو ناقص فہم ہے سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ معلوم نہ تھا وہاں بھی کہا جاتا ہے جہاں پر ایک بے قدری کا احساس کرنا ہو کہ یار ہمیں اس کی قدر نہیں تھی یا قدر نہیں ہے، کہتے ہیں یار بندہ چلا گیا ہمیں پتہ نہیں تھا اتنا بڑا آدمی تھا، ہے نا؟ جی جی تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان معنوں میں بھی ہو، کیونکہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی قدر ہم نہیں کر پاتے اور نہیں کر رہے، اور ہم نے نہیں کی۔ اتنی بڑی نسبت، اتنی بڑی امت میں ہونا جو ہمیں میسر آیا ہے بغیر مانگے بغیر طلب، ہمیں اللہ نے ویسے ہی عطا کر دیا۔ اس آقا کا امتی ہونا ہمیں قدر ہی نہیں ہے، سچی بات ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے آقا کا دامن مل گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا یہ اتنی بڑی ہستی کا دامن مجھے ملا ہے۔ بارہا جو عاجزی پہ کہتے تھے انا بشرن، میں تم لوگوں کی طرح بشر ہوں، خود کہتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی جب یہ بات بیان فرمانا قرآن میں مقصود فرمائی تو ساتھ میں فرمایا قل، اے محبوب تم فرماؤ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ خود فرمایا، عاجزی میں آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے تو فرمائے والضحیٰ، کبھی فرمائے والشمس، کبھی فرمائے ورفعنا لک ذکرک، کبھی فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جب رب تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان کرے تو یا ایھا النبی کہے، یا ایھا الرسول فرمائے، اور خود حضور علیہ السلام عاجزی کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی نسبت کی قدر عطا فرمائے۔ ہمیں واقعی قدر نہیں ہے، اتنے بڑے آقا کے امتی ہیں ہم، اتنے بڑے آقا کے امتی ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی، جن کی شان ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو اتنا اپنا بڑا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا، اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا جو ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ ہمیں ان کی قدر ہی نہیں ہے، کاش ہمیں قدر ہو جائے۔ جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم
بڑا برمحل شعر پڑھا ماشاءاللہ. اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں فیس بک پر، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا وضاحت کریں. اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. بڑا خوبصورت شعر امام اہل سنت کا ہے. اللہ رے یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی چیز کی تعریف اور اس کی اور زیادہ توصیف بیان کرنی ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے اللہ رے کیا آپ نے اپنا گھر بنایا ہے، اللہ رے کیا حسن ہے، اللہ رے کیا گاڑی ہے. تو یہ اردو میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن پاک کے لیے یہ عرض کر رہے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں. جسم منور تابش کہتے ہیں جلووں کو، چمک دمک کو اور اس کی روشنی کو تابش کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم پاک، جسم اقدس اتنا خوبصورت، اتنا بے عیب اور اتنا پاکیزہ تھا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں لائی جا سکتی. اتنے خوبصورت تھے، اتنے پاکیزہ تھے. پسینے سے خوشبو آتی تھی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ پسینے سے کس کی خوشبو آتی ہے؟ لعاب کس کا میٹھا ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن سے پورے کنویں کو میٹھا فرما دیتے ہیں. تو ایسا جسم پاک کس کا ہوگا؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، کیا چمک والا آپ کا جسم ہے اور کیا روشن چہرہ ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی اگر سوئی گر جائے تو آپ کی مبارک تابش اور چمک سے وہ سوئی اندھیری رات میں کمرے کو ایسا آپ کا چہرہ روشن کرتا ہے کہ گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے. تو آپ کا ایسا مبارک جسم ہے. اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. تجلا تجلی سے ہے اور تجلی مبانا نور، نورانیت، روحانیت، چمک دمک کی جان اگر کوئی ہے تو اے جان جاں میں وہ آپ کو ہی کہوں. آپ ہی ہیں وہ جان تجلا کہ جس نے پورے کائنات کو نور نور کر دیا. اور آپ کے صدقہ اسلام کا نور، ہدایت کا نور، اخلاق کا نور، علم کا نور، عمل کا نور، خدا کی معرفت کا نور پھیلا ہوا ہے الحمدللہ. تو آپ جان تجلا ہیں، آپ نورانیت کی جان ہیں الحمدللہ. یہ اس شعر کا مطلب جو سمجھ میں آتا ہے. محمود بھائی سنا بھی دیں یہ والا شعر، اللہ رے تیرے جسم منور. ویسے تو اس شعر کو آپ آدھا پونا گھنٹہ پڑھ سکتے ہیں اشعار ملا کے، لیکن فی الحال یہی شعر سنا دیں. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، بھائی سے ایک کلام کی فرمائش ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا
کالز شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ بہت پیارا ہے، اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یقین مانیں آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ مکے کی یادیں، مدینے کی یادیں، اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ کلام پڑھا محمود بھائی نے، مدینہ مدینہ، آپ سے درخواست ہے یہ کلام سنا دیجیے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، ماشاءاللہ، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ اگلی کال۔ سب سے پہلے تو یاد خدا و مصطفیٰ ماشاءاللہ پروگرام بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اعلیٰ، اور میں ہمارے نعت خواں جو میلاد اختاری ہیں ان سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھے چیلنج بھی ہے کہ وہ نعت سنا دے جس میں کانٹا کا لفظ آتا ہے، کانٹا۔ جی میلاد بھائی سے ہے، ہم سب خاموش رہتے ہیں۔ جی بھائی کوئی بھی کلام جس میں کانٹے کا لفظ بھی آتا ہو یا وہ سارے سنائیں جس پہ کانٹے آتے، کانٹے والے کوئی چند آپ سے 12 کلام سن لیتے ہیں۔ اتنا آسان سوال کیا ہے انہوں نے۔ پل سے اتارو راہ گزر، کون سا شعر ہے وہ؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ۔ اور کوئی؟ اب اتنا آسان سوال کیا ہے تو چلے کوئی بات نہیں، ایک شعر تو انہوں نے سنا دیا، طرز میں سنا دیتے ان کی دلجوئی بھی ہو جاتی۔ سنا دے چلے۔ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ ماشاءاللہ۔ محمود بھائی مجھے کلام سنا دے۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اگلی کال۔ وقت بھائی میں آپ کو ایک کلام سنانا چاہتا ہوں۔ کالی زلفا والا دکھی دلا دا سارا، قسم خدا کی من سب نالو پیارا، کملی والے محمد صلی اللہ علیہ تو صدقے میں جا، جن نے آ کے غریبا دعا پڑھ لئی۔ واہ، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ایک اور کال۔ اشفاق بھائی مجھے آپ کا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ بہت اچھا لگتا ہے، اللہ پاک آپ کو نظر بس ہو جائے۔ آج میں آپ کا جو کلام سنا ہونے والا ہوں۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی نور سے سجا، عرش کبریا آ گئے نبی۔ ویری گڈ، سال کی طرز دے دی، نئی طرز دے دی آپ کو۔ ماشاءاللہ، وہ خوبصورت پڑھا، اپنے انداز میں پڑھا۔ اور آپ سب مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے، نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من دے شمعت